بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خیریت سے ہی رکھے۔ موسم کافی چینج ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت زکام اور بخار اور یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، گلا خراب، اپنا خیال رکھیں۔ اچھا جی، اردو سوالات میں یہ کچھ اردو کے سوالات ہیں جو آپ تک ایک چھوٹے سے لیکچر کے تھرو پہنچانے تھے۔ پگڑی سے پگڑ، گرامر کی روح سے یہ کیا ہے؟ یہ اس میں مکبر ہے۔ اچھا جی، دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، یہ دونوں سفر نامے ہیں۔ یہ جمیل الدین عالی کے سفر نامے ہیں۔ شہاب نامہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی یعنی خود پہ جو بیتی جائے وہ اس کو قلم بند کرنا، لکھنا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں صنعت تلمیح استعمال ہوئی ہے کیونکہ حضرت مریم کا بھی ذکر آیا ہے اور اس میں دکھ، درد، دوا کی بھی بات ہوئی ہے۔ دلی کا یادگار مشاعرہ فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ دلی کا یادگار مشاعرہ جو کتاب ہے، دلی کا یادگار مشاعرہ کے نام سے، یہ فرحت اللہ بیگ کی کتاب ہے۔ اچھا جی، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کے مقابلے میں رسالہ کون سا لکھا گیا تھا؟ سر سید احمد خان نے رسالہ لکھا تھا، تہذیب الاخلاق، اخلاق کے بارے میں ہے۔ الحمرا کا مدیر شاہد علی خان۔ اقبال نے پہلی بار معاشی مسائل کے بارے میں جو لکھا ہے، معاشی مسائل پر بات کی ہے، ان کی نظم خضر راہ میں ہے۔ معاشی مسائل پر لکھا ہے، خضر راہ نظم کا نام ہے۔ خواب لے لو خواب مصرع کس نظم کا ہے؟ انتھا کباڑی کا ہے۔ خواب لے لو خواب، یہ جو مصرع ہے نا، یہ ایک نظم کا ہے، انتھا کباڑی، امجد اسلام امجد کی ہے۔ نور اللغات کی پہلی جلد کی اشاعت 1924 میں ہوئی۔ نور اللغات کی پہلی جلد کی اشاعت 1924 میں ہوئی۔ سانٹ کے 14 مصرے ہوتے ہیں۔ توسیع شہر اور پنواڑی، یہ نظمیں ہیں مجید امجد کی ہیں۔ توسیع شہر اور پنواڑی دو نظمیں ہیں، ایک توسیع شہر اور دوسری پنواڑی، مجید امجد۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ اچھا جی، ففتھ کالم وطن دشمنی کا ہے۔ ففتھ کالم وطن دشمنی کے حوالے سے ہے۔ کوہ الوند، کوہ الوند ایک پہاڑ ہے جو کہ ایران کے شہر ہمدان میں ہے۔ کوہ الوند ایک مشہور پہاڑ ہے جو کہ ایران کے شہر ہمدان میں ہے۔ حسن یوسف تلمیح ہے۔ اقبال ایک شاعر، سلیم احمد کا دیباچہ کس نے لکھا ہے؟ اقبال ایک شاعر، کتاب کا نام سلیم احمد کا دیباچہ قرار حسین نے لکھا ہے۔ زندگی آمیز اور زندگی آموز ادب کا ترجمان رسالہ نقوش ہے۔ نقوش افلاطون کے نزدیک فنون لطیفہ کا درجہ کیا ہے؟ وہ تیسرے درجے کی انہوں نے کہا ہے، جیسے شاعری کو انہوں نے تیسرے درجے کی کہتی ہے۔ انہیں پسند نہیں تھی، جن کو نہ پسند ہو وہ تو پھر ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن اردو والوں کو تو پسند ہوتی ہے۔ جی، آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔